اگر سارے کھلی زمین میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے، یعنی اس زمین پر کتنے لوگ ہوں گے تقریباً، کسی کو انداز؟ زمین کی آبادی کتنی؟ 5 to 6 بلین. اگر یہ سارے کے سارے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے اور اتنا مانگے جو ان کو چاہیے، کہ اللہ ساری زمین بھر سونا مجھے دے دے، کوئی کہے کہ مجھے آسمان بھر سونا دے دے، کوئی کچھ مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، سارے بلین ٹریلینز کو، پھر بھی کچھ کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھر بھی وہ اسی کی ملکیت ہے. ہم نہیں مالک ان چیزوں کے جو ہمیں ملے بھی، اصل کنٹرول تو اسی کے پاس ہے، تو اس لیے اس کی بادشاہت میں کچھ کمی بھی نہیں ہوتی. اور جیسے اس روایت میں آتا ہے نا کہ جیسے سوئی کو سمندر میں داخل کر کے باہر نکالے تو سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ اتنی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے پانی میں سے کمی آتی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جو دن رات وہ کرتا رہتا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا کتنا کچھ خرچ کر دیا، اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا رہتا ہے. یعنی ایک ہاتھ میں اس کے سارے خزانے ہیں جن میں سے وہ جو بھی خرچ کرتا کمی نہیں آتی، دوسرے ہاتھ میں ترازو. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جن کو میں مکمل طریقے سے گن کر محفوظ کر رہا ہوں، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا نہ کمی. یا رب جو بھی ہم کرتے ہیں گن گن کے رکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر، گن گن کے. ہمیں نہیں پتا آج تک ہم نے کتنے پیسے اللہ کے راستے میں دی. کچھ پتا کسی کو؟ آپ اپنے بینک کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں، آن لائن دیکھ سکتے ہیں، مختلف ایپس کے ذریعے آپ اپنا ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن آج تک آپ نے اللہ کے راستے میں کیا دیا آپ کو نہیں یاد، کچھ یاد. لیکن اس کے ہاں ایک ایک پینس تک لکھا ہوا ہے کس نے کتنا دیا. حدیث کا یہ حصہ بڑا ہی اہم ہے. اے میرے بندو، انما کا لفظ یاد رکھے، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو حسر کا بتایا تھا کہ یہ تمہارے اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کو مکمل طریقے سے گن کر حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہوں، گن گن کے. نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی، کوئی اور اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی لوٹ مار نہیں کر سکتا. احصیھا لکم، پورے اسٹیٹسٹکس جمع، ان کی کوانٹٹی، ان کی کوالٹی، ان کے ہر چیز، سب کچھ لکھا ہوا ہے. کتنے کپڑے پہنے، کتنے کھانے کھائے، کتنی بوسٹنگ کی، کتنی کس کی مدد کی، ایون کتنی تلاوت کی، کتنے حرف پڑھے، کیونکہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملنے والی ہیں نا، تو گنے ہوئے سارے. آپ چاہیں تو اور بڑھا لیں، کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کہا. اور اسی طرح برائیاں بھی، کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور پھر ثم اوفیکم ایھا، سب پورا پورا تمہیں واپس دے دوں گا. کر ہم رہے ہیں، ریکارڈ وہ رکھ رہا ہے، اور پھر وہ سارا جمع کر کے واپس دے گا. تو کیا ملے گا ہم کو؟ جو ہم نے کیا. تو فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ کچھ کرنے کی، کہ اور کر لیں اور کر لیں اور کر لیں. لیکن ہماری فکریں کس بات کی؟ کچھ اور مال جمع کر لیں دنیا کے لیے، جو چھوڑ کے جانا ہے اسے اور جمع کر لیں. آگے بھیجنے کی فکر کم ہے، یہاں چھوڑنے کی فکر زیادہ ہے. کس قدر حماقت ہے، کس قدر حماقت. وہ چیزیں جو آگے چاہیے، جو ہم ہی کو ملنی ہے، کسی نے نہیں لے جانی، ان کی کوئی فکر نہیں کہ کتنی اکٹھی ہوں. اور جو پیچھے رہ جانی ہے وہ جوڑ جوڑ سنبھال کے رکھتے ہیں، جن کی بعد والوں کو کوئی قدر بھی نہیں ہونی. اگلی جنریشن نے کیا کرنا ہے؟ چیریٹی والوں کو بلانا، وہ پورا گھر خالی کروا دینا کہ اس میں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو بہتر نہیں آپ خود ہی چیریٹی میں دے دیں جو آپ نے نہیں استعمال کرنا، جو وبال جان بنا ہوا ہے، جو 2 سال سے ٹچ بھی نہیں کیا. آگے کب کرنا ہے؟ صرف دل کی ٹیک کے لیے، کیا پتا کبھی کام آ جائے. کباڑ خانہ خود ہی جمع کر کے رکھا. اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد چھانٹی شروع کر دیں. ایک ایک وارڈروب، ایک ایک ڈرار، ایک ایک چیز کی کیا پڑا ہوا ہے، کس کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے، یا کسی اور کا تو نہیں جو میرے پاس پہنچا اور واپس ہی نہیں کیا. کچھ لوگوں کے اگر کچن میں الماریاں دیکھیں فضول برتنوں سے بھری ہوتی ہیں، کس کی ہے؟ جس کا آیا واپس نہیں لوٹایا، زحمت ہی نہیں کی، ان کے سیٹ خراب کر دیے اور اپنے کسی کام کا نہیں. سستی صرف، بس غفلت، اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ کسی کی کوئی چیز امانت بھی ہو سکتی. کسی کا پین لیا ادھر سے ادھر پھینک دیا، رکھ دیا، واپس نہیں کیئر نہیں. حالانکہ اللہ نے تو لکھ لیا اس نے کیا، سب خیانتیں بھی لکھ لی، سب چیزیں.
لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے. یہ تو ہم امیجن کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں سب کے ریکارڈز مینٹین ہو رہے ہیں. اب تو آپ دیکھیے کہ اتنے اتنے کمپیوٹر سافٹ ویئرز ہیں، ساری کیلکولیشن سیکنڈز میں ہوتی ہیں، کیا ان آؤٹ ہوا، پورے پورے اسٹور جو ہیں ان کے پورے ریکارڈز کمپیوٹرز میں ہوتے ہیں. ایک آئٹم نکلتا ہے، ایک دفعہ ٹل کے اوپر جاتا ہے تو فوراً پیچھے کمپیوٹر بتا دیتے کہ اسٹور میں اتنے باقی ہیں. اب تو دنیا میں اتنے حساب کتاب ہو گئے. پہلے تو لوگ اسٹاک گن گن کے پورے کرتے تھے نا، تو اب تو آٹومیٹکلی ہوتا جاتا ہے. تو یہی حال ہے، ادھر ہم نے ٹن کی نہیں اور ادھر وہ وہاں ریکارڈ اپڈیٹ ہو گیا. ترازو یا جھکتا ہے یا اٹھتا ہے، جھکتا رہتا ہے اٹھتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے اٹھتا رہتا ہے. جو اچھا کرتے ہیں تو جھک جاتا ہے، برا کرتے ہیں تو اٹھ جاتا ہے. اور کئی لوگ تو جھکا 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 کے پھر ایک خرابی کریں گے کہ سب اٹھا دیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ساری فکر ہماری اپنے اچھے اعمال کو بڑھانے کی ہونی چاہیے، کہ بہترین سے بہترین کام کریں، بہترین سے بہترین صدقہ جاریہ ہو، تاکہ آخرت اچھی ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اچھا، مومن کے لیے تو ضروری نہیں اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں اس کو دیا جائے، ملتا بھی ہے، اس کی خیر و برکت بھی ہوتی، لیکن آخرت میں سب اکٹھا کر دے رہے. مگر کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، اس کو دنیا میں ہی لوٹا دیا جاتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کہ دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ میں نے وہاں بنانا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دی، جتنی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ ایمان والا ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. سورۃ الانبیاء 47. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا. اگر کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا، اتنا باریک سا دانا، تو وہ بھی سامنے لائیں گے، سامنے لا کے رکھیں گے، نیکی تم نے کی تھی، اور حساب کرنے کو ہم خود ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کا حساب کرے گا. تو مومن کو بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے، لیکن کافر کو صرف دنیا میں، صرف دنیا میں. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے بعض اوقات دنیا کی زندگی بہت آسان ہے ہماری نسبت. جو پابندیاں، رکاوٹیں، مخالفتیں ایک ایمان کے ساتھ بندے کو ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے. تو وہ اس وقت بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہیں دنیا میں ہی لوٹا دیا گیا تھا. حتیٰ کہ کافر کی موت آسان کر دی جاتی ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں اس کا بدلہ اسے عطا کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو دی جائے گی. اور کافر کو دنیا میں بھی بدلہ دے دیا جائے گا ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں مسلم کی، جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی یہی دے دیا جاتا ہے. پھر فرمایا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. تو جو خیر پائے اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، یعنی جو اپنے نامہ اعمال میں خیر پائے، نیکی پائے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. بندوں کو تو اگر آپ کچھ کر کے کما کے رکھ دیتے ہیں کہ امانت رکھو، تو پھر ضروری نہیں کہ واپس بھی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو نقصان نہیں دیتے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمت پر الحمدللہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ جس سے جو خیر پائے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے. ہدایت ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، پسند کی چیز ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نیک عمل کی توفیق ہو جائے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے. وَمَنْ وَجَدَ خَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. اور جو اس کے علاوہ کچھ اور پائے، گناہ پائے، ظلم اور زیادتی اپنے اعمال نامے میں پائے، تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، کہ بندے نے گناہ کیا نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں غلط انٹری ہو گئی. دنیا میں کتنی دفعہ غلط انٹریز ہو جاتی ہیں، آپ کو غلط سٹیٹمنٹس مل جاتی ہیں، غلط چیزیں بتا دی جاتی ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں.
غلط بلڈ رپورٹس مل جاتی، کئی قسم کی کنفیوژن انسانوں میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں.